السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز میلاد مبارک رسول اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام شرکائے ریلی وحدت امت اور تمام مسلمین ملت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ آپ عزیزان، آج یہ جو خوبصورت منظر مل کر شیعہ و سنی شیعہ و سنی مسلمان تمام دنیا میں اور بالخصوص مملکت پاکستان میں اور اس ملت کا ایک قطرہ کے طور پر آپ عزیزان لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ سے یہ باشکو وحدت ریلی ہر سال کی طرح اس سال بھی روز ولادت باسعادت سرور کائنات نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی ہے۔ آپ عزیزان، اپنے اس عمل سے جو پیغام پوری دنیا کو دیا ہے اور دے رہے ہیں عزیزان، وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے دشمنان اسلام خصوصاً صہیونی اور مغربی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخیاں انجام دے رہے ہیں، مرتکب ہو رہے ہیں، اور مسلمان حکمران بے شرمی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات، معاہدے اور تجارت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ صرف بیانات کے اوپر اکتفا کر دیتے ہیں اور ہرگز غیرت دینی کا اظہار نہیں کرتے، اپنی غیرت محمدی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے مفادات کی خاطر اور اقتدار کی خاطر ان گستاخیوں کو نظر انداز کر کے اپنے دوستانہ تعلقات ان شیطانی طاقتوں سے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اسلامی امہ اور بالخصوص ملت غیور پاکستان اور ملت غیور پاکستان کے اندر ایک حصہ اس کا پیروان امیر المومنین شیعیان علی ابن ابی طالب اور برادران اہل سنت اپنے اس اظہار سے پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حکمرانوں کے اندر دینی غیرت مر گئی ہے اور مار دی گئی ہے، لیکن ملت کے اندر ان غیور جوانوں کے اندر اور علماء کے اندر وہ غیرت دینی الحمدللہ قائم اور باقی ہے۔ عزیزان، آج ہم ایک طرف سے مغرب کی جانب سے، امریکہ کی طرف سے اور ملعون فرانسیسی صدر کی صدارت اور سرپرستی میں فرانس جیسے ملک میں مسلسل گستاخیوں کا سیریل مشاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ بات تمام امت مسلمہ کے لیے تکلیف دہ ہے اور تمام امت مسلمہ کا دل جریحہ دار ہے، اور انہی ملعونوں سے اظہار انزجار، اظہار نفرت اور اظہار بیزاری کے لیے امت مسلمہ آج سڑکوں کے اوپر اپنے نبی کے ساتھ وفا کا اظہار کرنے اور دشمنان رسول اللہ سے اظہار
براعت کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ لیکن عزیزان، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ شان رسالت میں گستاخی ہو رہی ہے، بلکہ جب حیات مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے مشرکین مکہ ابو لہب اور ابو جہل یہ مسلسل گستاخیاں کرتے تھے اور رسول اللہ کا قلب نورانی اور مومنین کے قلوب جھریہ دار ہوتے تھے، لیکن جب یہ توبہ کر لیتے تو حضور انہی گستاخوں کی توبہ قبول کر کے انہیں اپنی صفوں میں شامل کر لیتے۔ ہم بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سارے گستاخ، فرانسیسی گستاخ ہوں، مغربی ہوں، اسرائیلی ہوں یا جس ملک کے بھی ہوں، یہ توبہ کریں۔ اگر توبہ کرنے ان کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کو سزا دینا اسلامی حکمران مسلمان سرزمینوں پر قابض حکمرانوں کا پہلا فریضہ ہے، ورنہ ان کے اقتدار کا اپنے اپنے ملک میں کوئی جواز نہیں رہتا اگر وہ ان گستاخوں کو سزا نہیں دے سکتے۔ اور اگر حکمرانوں کے اندر غیرت مر گئی ہے تو امت اسلامیہ نے انشاءاللہ تمام دنیا میں ہر گستاخ کو اس کی گستاخی کی ایسی سزا دینی ہے کہ آئندہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی گستاخی کی جرات نہ کر سکے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا لیکن ہمیں یہ بھی توجہ رکھنی ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی سے امت کے قلوب جریحہ دار ہیں اور ہمیں تکلیف ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ان گستاخیوں سے تکلیف پہنچتی ہے، یا آپ کا قلب نورانی فقط فرانسیسی یا مغربی یا امریکی یا ڈنمارک کے گستاخوں سے فقط جریحہ دار ہوتا ہے؟ میں وثوق سے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں عزیزان، قرآن کریم جو رسول اللہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ کا کلام لے کر آئے، قرآن کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ ناپسند عمل اللہ کو تفرقہ ہے، اور سب سے زیادہ ناگوار عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امت کے اندر تفرقہ ہے۔ آج اگر مسلمانوں کے اندر تفرقہ ہے تو یقین جان لیں گستاخانہ خاکوں سے زیادہ رسول اللہ کو تفرقہ رنج پہنچا رہا ہے، دکھ پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، اور رسول اللہ کا دل قلب نورانی امت کے تفرقے سے زیادہ جریحہ دار ہے۔ عزیزان، آج جس طرح حضور مکہ کی گلیوں میں تبلیغ فرماتے، لوگ پتھر برساتے، حضور کا سر اقدس اور چہرہ انور بعض اوقات زخمی ہو جاتا، اور پھر آپ گھر میں تشریف لاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا حضور کے زخموں پہ مرہم رکھتی اور حضور کو اس سے سکون محسوس ہوتا تھا۔ عزیزان، آج قلب جریحہ دار رسول اللہ کے لیے جو مرہم آپ تیار کر سکتے ہیں وہ امت کی وحدت ہے، اخوت ہے، اتحاد ہے، محبت ہے، الفت ہے، بھائی چارہ ہے۔ خدا شاہد ہے، اگر آج پاکستان کے اندر اس نفرت کے ماحول میں تمام شیعہ سنی مل کر میلاد ایام میلاد رسول اللہ میں اگر یہ محبت کا پیغام دیں اور محبت کا مظاہرہ کریں تو یقین جان لیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ایسی فتح مبین آپ کو عطا کی ہے کہ اگلے پچھلے ساری ناگواریاں آپ کی ہم نے ختم کر دی ہیں۔ یقین جان لے کہ رسول اللہ کو وہ تمام ناگواریاں بھی فراموش ہو جائیں گی اس امت کے اتحاد کو دیکھ کر اور گستاخوں کی گستاخیوں کو دیکھ کر۔ جو قلب نورانی رسول اللہ جریحہ دار ہوا ہے
وہ انشاءاللہ ملتئم ہو جائے گا، اس میں التیام آ جائے گا۔ اس مرہم کا اثر یہ ہوگا کہ رسول اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی، جس طرح اہل یثرب کے شامل حال ہوئی۔ اوس و خزرج جو دشمن تھے اور نعمت اللہ اور رسول اللہ کے وجود سے وہ آپس میں بھائی بن گئے، اخوان بن گئے۔ عزیزان، پاکستان میں اسی اخوت کے پیغام کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے بڑا ہدیہ و گلدستہ ہے جو آپ نے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنا ہے، اور انشاءاللہ تکبیر، اللہ اکبر، عزیزان، آپ نے یہ محبت کا پیغام، یہ الفت کا پیغام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر محبت کا یہ پیغام عقیدت کے ساتھ، آج پاکستان بھر میں عقیدت کی ریلیاں برقرار ہو رہی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں عرصے سے، جب سے پاکستان بنا ہے۔ پاکستان کے اندر ایام میلاد میں عقیدت کے مجلسیں، محفلیں اور عقیدت کی ریلیاں برقرار ہیں، لیکن عزیزان، آپ کی یہ ریلی، عقیدت مندوں کی یہ ریلی اس حسرت کو پورا کر رہی ہے جو رسول اللہ کو تھی، اور ہمیشہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں اپنی امت کے بارے میں خوف زدہ ہوں، مجھے اپنی امت کے عاقبت کا خوف ہے کہ ان کے اندر فرقے بن جائیں گے، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، ان کے اندر تفرقہ آ جائے گا، ان کے اندر نفرتیں پھوٹ پڑیں گی، ان کے اندر شیاطین گھس جائیں گے، ان کے اندر گستاخ آ جائیں گے، اور وہ انہیں گستاخی کے اوپر اکسائیں گے، اور یہ آپس میں گروہ اور ٹولے بن جائیں گے۔ آج لاہور سے جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے طلاب، اساتید اور دیگر عزیزان مومنین اور اہل سنت کے علماء و معززین جو اس ریلی کے اندر شریک ہیں، رسالت مآب کی بارگاہ میں ایک طرف سے تسلیت و تعزیت بھی پیش کرتے ہیں ان گستاخیوں پر جو مغرب کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور تعزیت و تسلیت بھی پیش کرتے ہیں ان نفرتوں پر اور تفرقے پر جو پاکستان کے اندر امت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، میلاد کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امت کے اس متحد خوبصورت گلدستے کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ محبت و الفت و وحدت کا یہ سفر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں اپنی محبت کی جگہ نہیں بنا لیتا، جب تک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھ کر اپنے گلے نہیں لگا لیتا، اس وقت تک انشاءاللہ یہ وحدت کا سفر جاری رہے گا۔ آپ عزیزان، چونکہ آج روز جمعہ بھی ہے، نماز جمعہ میں بھی پہنچنا ہے، گاڑیوں کا انتظام ہے، پہلے چھوٹے بچوں کو گاڑیوں میں بٹھانا ہے، بڑوں نے نہیں بیٹھنا، اور اگر جگہ ہوئی تو بڑے بھی بیٹھے تاکہ نماز جمعہ میں بر وقت پہنچ جائے انشاءاللہ۔ آپ سب ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں، اطراف کے اور اوپر رکھیں، ہاتھ اوپر اٹھائیں، دعائے وحدت یہاں پر پڑھی جائے گی، آپ سب نے مل کر انشاءاللہ دعائے وحدت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہا واحدا، ونحن له مسلمون، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون